الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران میں آیت نمبر 129 تک پڑھ چکے ہیں، 128 تک، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پیچھے بات یہ چل رہی تھی اور چونکہ وقت ہو گیا تھا تو درمیان میں مضمون مکمل نہیں ہوا تھا۔ آیت تو مکمل ہو گئی تھی لیکن دوسری آیت کے ساتھ بھی جڑ کر اس کا مضمون بن رہا تھا۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت تمہیں دی ہے تو وہ صرف اس لیے دی ہے کہ تمہارے دل مطمئن ہوں، اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو مدد ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے فیصلوں سے آتی ہے۔ اس میں فرشتوں کا آنا اور یہ آنا یہ خدا کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ فرشتوں کا آنا مدد نہیں ہوتی۔ اگر فرشتے آ بھی جائیں اور اللہ تعالیٰ مدد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس پہلو کو یہاں بیان کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں نے مدد کیوں بھیجی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہو، اور ایک اس لیے کہ میں کافروں میں سے ایک گروپ کو کاٹ لوں۔ کاٹ لینے کا مطلب کچھ لوگوں نے یہ لیا تھا کہ یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور دوسرا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جب شکار کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ریوڑ کے اندر سے ایک ٹکڑی کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو ایک ٹکڑی یعنی جانوروں کا ریوڑ جا رہا ہے، ولڈر بیسٹ کہہ لیجئے یا ہرن وغیرہ کہہ لیجئے، آپ نے حملہ کیا اور ایک ٹکڑی کو الگ کر لیتے ہیں تو ٹکڑی آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ اس واقعے کے بعد جو احد میں ہوا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سارے کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، کہ میں نے اس لیے یہ مدد بھیجی تھی کہ میں ایک ٹکڑی ان میں سے کاٹ لوں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل کر لوں، اور دوسرا یہ کہ یہ یہاں سے خائب و خاسر واپس جائیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ، اس آیت سے ہم سیرت میں یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ احد شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح ہوئی تھی، اور اس میں کفار خائبین واپس گئے تھے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر واضح دلیل ہے کہ احد کا جو ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ اس آیت کے مقابلے میں تھوڑا ہٹ کے ہے۔ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس سارے مسئلے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں کوئی ٹکڑی کاٹوں، میں کوئی ان کو خائب و خاسر واپس بھیجوں، یا آگے دو چیزیں جو آ رہی ہیں وہ ان کے ساتھ معاملہ کروں، آپ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی نہ آپ کا کوئی قصور ہے نہ آپ کا یہ اختیار ہے، دونوں پہلو اس کے اندر ہیں۔ یعنی اگر کافروں کو سزا ملتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے پوری بات پہنچا دی تھی۔ ان کافروں میں سے کسی ٹکڑی کو الگ کرتا ہوں تو وہ آپ نے بات کر دی، اب میرا قانون کے مطابق جس کو چاہوں گا میں ہدایت دے دوں گا، جو نہیں چاہیں گے وہ محروم رہ جائیں گے۔ تو بیچ میں اب یہ جملہ کیوں آیا ہے، اس کے اوپر مفسرین کو سوال درپیش ہے کہ یہ چلتی ہوئی بات میں کیا مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں یا میں چاہتا ہوں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اپنی امت کا جو اس وقت قوم تھی، آپ کا اپنا مخاطبین تھے، ان کے بارے میں کچھ خیال پیدا ہوا کہ یہ اگر کاش ہی مان لے آتے، کاش یہ بات مان لیتے تو آج خدا کی طرف سے یہ جو پھٹکار کی بات ہو رہی ہے یہ ان کے مقدر میں نہ ہوتی۔ اس احساس کی وجہ سے جو دل میں خیال پیدا ہوا گا تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک جملہ بول کے بات واضح کر دی کہ اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی، تو آپ اس میں بالکل الگ ہیں، آپ اپنے ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ آگے پھر بات او یکبتہم کے بعد فرمایا او یتوب علیہ، کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان میں داخل کریں یا ان کے اوپر ایسی ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں کہ یہ واپس خائب و خاسر واپس جائیں، یا ان کے اوپر مہربانی کریں۔ تو اوپر کی جو دونوں باتیں ہیں اس کو دوبارہ دہرا دیا ہے۔ یعنی اوپر کہا تھا کہ ایک ٹکڑی کو الگ کر لوں،
وہ یتوب علیہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا کچھ لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر دکھایا کہ احد میں کیا ہوا ہے، تو اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلیں تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور وہ دوبارہ ہدایت کے اندر داخل ہو جائیں، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے۔ تو یہ چار دراصل چیزیں دو ہی ہیں، چار چیزیں دراصل دو ہی ہیں، لیکتا طرف من الذین کفروا اور یتوب علیہم یہ ایک ہیں، اور او یکبتہم اور یعذبہم یہ دونوں ایک ہیں۔ اس کو ہم لف و نشر کہتے ہیں۔ لف و نشر میں پہلے دو باتیں کی جاتی ہیں، پھر ان کے مطابق دوسری بات کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا ایک شعر ہے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، آگ اور پانی کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں یارب، دیدہ آنسو آنکھ، تو اوپر تھا ایک سب آگ ایک سب پانی، پانی کے لیے آنکھ بولا ہے اور آگ کے لیے دل بولا ہے، اس میں آگ لگی ہوتی ہے عشق کی یا کوئی اور، تو اس میں اب لف و نشر غیر مرتب ہے، یعنی جس ترتیب سے اوپر الفاظ آئے اس ترتیب سے نیچے نہیں آئے۔ تو ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے یارب۔ تو ایسے ہی یہاں پر مسلمان بنا لینا ایک ٹکڑی کو اور ایک ٹکڑی کو سزا دینا، تو مسلمان جن کو بنایا وہ یتوب علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے سامنا کروایا ہے وہ یعذبہم کے ساتھ وہ جڑ جائے گا۔ آگے فرمایا فإنہم ظالمون، یہ سزا میں نے اس لیے نہیں دی کہ یہ کوئی اچھے لوگ تھے میں نے تب بھی سزا دے دی ہے، نہیں، اس وجہ سے سزا دی ہے کہ یہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ دراصل ظالمی انفسہم کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں، کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ جب ہم کرتے ہیں تو اگر کسی پر ظلم بھی کر رہے ہوں تو اس پر تو ظلم ہوا ہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ وقتی ہے، ہو سکتا ہے 60-70 سال وہ بیچارہ کڑتا رہے، لیکن میں جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جاؤں گا تو وہ میرے لیے دائمی سزا کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ظالم کون ہوا، مظلوم کون ہوا، وہ شخص کیا میں، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہوتا ہے۔ تو جب میں کسی کا پیسہ کھاتا ہوں، کسی کی بے عزتی کرتا ہوں، کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، تو دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہوں۔ تو فإنہم ظالمون کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول کے خلاف میدان جنگ میں آ کے اپنی جانوں پر ظلم ڈایا ہے، اس لیے سزا تو ملے گی۔ تو یہ ہے اصل میں۔ اب آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیچ میں اس طرح کی جو بات لاتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا معاملہ کس ذات کے ساتھ ہے اس طرف دھیان دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے جیسا کوئی فقیر آدمی بات کر رہا ہے، یا کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان کر رہا ہے، یا بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ کر رہا ہے، نہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملے کا مطلب ہے کہ صورتحال کافی سنجیدہ ہے، کہ اللہ سے واسطہ پڑھنا۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اوپر جو بات بیان کی تھی کہ میں چاہوں تو ان کو سزا دوں، چاہوں تو ان کو معاف کر دوں، چاہوں تو ان کے ایک ٹکڑی کو مسلمان کر دوں، چاہوں تو ان کو سزا دوں اور یہ خائب و خاسر واپس جائیں، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کی یہ اتھارٹی ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، سب کچھ کا مالک وہی ہے۔ اس لیے پھر دہرایا آگے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ زمین و آسمان کا مالک، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ جس کو چاہتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، میرے اور آپ کے لیے یہ نیگیٹو جملہ ہے، کمزوری کی بات ہے کہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جذبات میں آ گیا، رشوت لے لی، اکبر پروی میں آ گیا۔ خدا کے لیے اس کا سوال نہیں ہے۔ اس لیے یغفر لمن یشاء اور یعذب من یشاء کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے اصول کے مطابق جو مستحق ہوگا مغفرت کا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو سزا کا مستحق ہوا اس کو سزا دیں گے۔ اس کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔ فرمایا تھا کہ فإنہم ظالمون، میں ان کو عذاب اس لیے دوں گا کہ یہ ظالم ہیں۔ تو ظلم کرنے والے ہی کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہ بس جو اللہ کا موڈ آیا وہ نہیں مطلب ہے۔ وہ ہمارے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جو موڈ آ گیا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست بات یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کو سزا دے گا اور نیک لوگوں کو معاف کر دے گا اور جزا دے گا۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیچھے چاروں چیزیں بیان ہوئی تھیں، چاروں کے اندر ایک ترتیب تھی، لف و نشر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور پھر قانون بیان کیا کہ یغفر لمن یشاء، کہ میرا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں میں سکھایا ہے کہ وما یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے آپ کے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں جتنا مرضی کہتا رہوں، جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ آپ اعتراف کر لیں تو پادری صاحب آپ کا گناہ معاف کروا دیں گے، کچھ نہیں، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو دو صفات لائے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بڑی دیکھیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی جب صفات جوڑا جوڑا آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی صفت کو عربی زبان کے الفاظ بیان نہیں کر پاتے۔ اللہ کی صفت کو عربی زبان کے الفاظ، ان کا جو ہے کہہ لیجئے کہ دامن، وہ اتنا وسیع نہیں ہے جتنی اللہ کی صفت وسیع ہے، تو وہ بیان نہیں کر پاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر دو لفظ جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ پوری بات مکمل بن جائے۔ تو فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یہ سزا دینے اور معاف کرنے کا جو قانون ہے وہ مغفرت اور رحمت کے اصول پر چلتا ہے۔ اللہ کی دو صفات کا ظہور ہوتا ہے جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے یا کسی کو سزا ملتی ہے۔ تو وہ دو صفات کون سی ہیں؟ وہ غفور اور رحیم۔ غفور جو ہے وہ عام زبان میں کہہ لیجئے کہ اصل میں ڈھانپنا مطلب ہے، چشم پوشی کرنا ہے، یعنی گناہوں پہ پردہ ڈال دینا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جو میدان جنگ میں آپ ہیلمٹ سا پہنتے ہیں اس کو کے لیے بھی یہی لفظ آ جاتا ہے، اس کی ایک شکل۔ تو غفور جو ہے وہ چشم پوشی کرنے والا، معاف کرنے والا۔ لیکن چشم پوشی جو ہے وہ غیر عادلانہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم نے پاکستان میں کئی مثالیں دیکھتے ہیں کہ تھانے دار معاف کر دیتا ہے قاتل کو بھی، حالانکہ وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو مغفرت تو ہو گئی، حکومت نے معاف کر دیا، یا مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، مغفرت ہو گئی۔ لیکن آگے صفت رحمت بولی ہے۔ رحمت کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صفت رحمت میں عدل شامل ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے کنسیپٹ جو ہے یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، تو کیسے آگ میں ڈالیں گے؟ اس کے بالکل الٹ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت دو مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے تو قیامت کے دن یقیناً سب کو اکٹھا کریں گے۔ تو رحمت کے تقاضے سے قیامت ہونی ہے، مغفرت کے تقاضے سے نہیں۔ اگر مغفرت ہوتی تو قیامت قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی ابو لہب بھی معاف ہو جاتا، ابو لہب بھی، فرعون بھی، ابو جہل بھی، سب معاف ہو جاتے۔ مغفرت کے قاعدے پر نہیں، رحمت کے قاعدے پر قیامت قائم ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت کے تقاضے سے ہی دوزخ قائم ہوگی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب میری کوئی رائے ہے، قرآن کی آیتوں میں بالکل واضح ہے۔ ایک قوم کے سزا آئی آسمان سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کوتیا دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی، شکر کیا جا رہا ہے۔ جڑ کاٹنے پر قرآن مجید شکر کر رہا ہے۔ مطلب کیا کہ قاتلوں کا صفایا ہونا چاہیے، بدماشوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ تو کسی معاشرے میں اگر ہر ظالم کو بھی آزادی حاصل ہو اور ہر مظلوم کو بھی، تو وہ معاشرہ کو رحمت کا معاشرہ ہوگا۔ تو اگر دنیا کا اینڈ اس بات پر ہو کہ ابو جہل بھی دوزخ میں اور ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ معاف کرے، یا ابو لہب بھی جنت میں اور ابو بکر صدیق بھی جنت میں، تو یہ کیسا انجام ہوگا؟ یہ رحمت کا انجام نہیں ہوگا۔ ظالم بھی جنت میں بیٹھا ہو، مظلوم بھی بیٹھا ہو۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت صرف اسی کی ہوگی
جو رحمت کے عدل کا مستحق ہوگا، رحمت میں جو عدل پایا جاتا ہے اس کا جو مستحق ہوگا اس پر مغفرت ہوگی، اور جس پر عدل ظلم میں تبدیل ہوتا ہو، جس کو معاف کرنے سے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اوپر فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اور نیچے وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، یہ دونوں کے اندر ایک وہ تعلق ہے جو پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک باتیں کھولتے نہیں ہیں، دو آیتیں اکٹھی رکھ کر، دو صفتیں اکٹھی رکھ کر، دو جملے اکٹھے رکھ کر ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان دونوں کا تال میل نکال کر دیکھو کہ مطلب کیا بن رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نہیں کیا، کائنات میں بھی ایسے ہی کیا، کائنات میں بھی ایسے ہی کیا، پودے اور جانور اکٹھے پیدا کر دیے۔ اب ہمیں ہزاروں سال بعد پتہ چلا کہ پودے جو ہیں وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور جانور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جانور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں اور پودے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، صدیوں تک معلوم نہیں تھا۔ یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ پودے کھا کے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی پتہ تھا کہ میں گل سڑ کر دوبارہ ان پودوں کی غذا بن جاتا ہوں، اور پھر اس پودے کو دوبارہ جانور یا انسان کھا لیتے ہیں؟ تو یہ پروسیس جو چل رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، لیکن ہمیں دریافت دیر سے ہوتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کو اکٹھا کر دیا، اور اوپر فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ سے بات بیان کر دی، اور بیچ میں کہہ دیا لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ ان ساری باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو کیا ہوا کہ رحمت کے تقاضے سے مغفرت ہوگی، ظلم کرنے والوں کو مغفرت نہیں ہوگی، سادہ سے۔ تو یہ صرف چند آیتوں کو اکٹھا رکھ کے یہ پورا مضمون اس کے اندر سمو دیا ہے۔ یہی قرآن کی وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے اس کا ربط معلوم نہیں ہوتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اچانک بات آ گئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بتایا جا رہا ہے کہ میں معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں، میں سزا دینے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں، اور پھر بتایا کہ معاف کس اصول پر کروں گا؟ مغفرت کے اصول پر، لیکن رحمت کے تحت۔ اور سزا کس کو دوں گا؟ اگر کسی کی مغفرت ناانصافی بن رہی ہو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اصول قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور مضمون مکمل ہو گیا۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آیت نمبر 102 میں کہا تھا کہ یہاں ایک فصل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیچھے یہود اور نصارہ زیر بحث تھے، اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی امت بنانے کے لیے کچھ احکام دے رہے ہیں۔ اتحاد کرنے کا، آپس میں تقوی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا گیا، اور اس مضبوط رسی کو منافقت توڑ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا تو اس کو توڑنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ منافقت ہے۔ اور منافقت آپ کو کون سکھائے گا؟ ارد گرد کی قومیں یا ہمارا نفس، چونکہ صحابہ کے پاس نفس کی تربیت ہو گئی تھی، لیکن آس پاس یہود رہتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ قریبی دوستی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تھی غالباً یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، یہ آیت نمبر 118۔ تو 102 نمبر آیت سے جو مضمون مکمل ہوا تھا وہ 117 پہ مکمل ہوا تھا۔ پھر نیا مضمون شروع ہوا ہے جو امت کو بہتر کرنے کے لیے، امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے دوسرا حکم۔ اب تیسرا حکم آ گیا ہے امت کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے اندر اتحاد، ان کے اندر تقوی، اور ان کے اندر نیکی کی صفات پیدا کرنے کے لیے تیسرا حکم آ رہا ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ آیت جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 130، یہ آیت نمبر 118 یا 102 پر عطف ہو رہی ہے، اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا۔ تو اب اس کا پچھلی آیت سے تعلق ضروری نہیں ہے، اس کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ نظم کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ووٹ لینے کے لیے تقریر کر رہا ہوں، تو ووٹ لینا ہے، میں نے آپ لوگوں کو قائل کرنا ہے، تو میں اپنے کارنامے سناؤں گا۔ میں نے جناب سڑک بنائی تھی، میں نے یہ پانی کی سبیلیں لگائی تھیں، میں نے 4 ہسپتال بنائے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو قائل کرنے کے لیے اپنے کارنامے بتا رہا ہوں۔ تو آپس میں ہسپتال کا اور سڑک کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہسپتال کے دروازے پر ہی بنی ہو، اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پانی کی سبیلیں لگانے کا ہسپتال اور سڑک سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو قائل کرنے کے لیے، دیکھو میں نے کتنے کام کیے ہیں، تو آج ووٹ دو تو میں اور کام کروں گا۔ ایسے ہی یہاں پر اب جوڑنے والا نظم کیا ہے؟
کہ امت کو بہتر کرنے کے احکام، امت کی تعمیر کرنے کے احکام، صحابہ کے اندر وہ بصیرت پر پیدا کرنے کے احکام دیے جا رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگا۔ تینوں جگہ آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا 102 نمبر آیت، 118 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اور اب پھر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود نہ کھایا کرو بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سود جو ہے یہ ان بیماریوں میں سے ہے جو بھائی چارے کو ختم کرتی ہے، تعاون کو ختم کرتی ہے۔ یہ انسانوں کی معیشت کے اندر سب سے ظالمانہ جو چیز ہے معیشت کے اندر، وہ سود رہا ہے۔ آج بھی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو اس کے ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو سود دے کر لوگوں کو بالکل کنگال کر کے رکھ دیتے تھے۔ اس کو اضافاً مضاعفہ کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ تم پیسے بڑھا چڑھا کر جو کھاتے ہو، 100 روپیہ دیا تھا، 101 روپیہ یا 110 روپے واپس لیتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ اس میں استاد گرامی کی رائے چونکہ مجھے اس سے اتفاق ہے تو میں اسی کو بیان کروں گا، بہت عمدہ بات ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون کیا کریں۔ انفاق اس کا نام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو اللہ کی راہ میں دے دیں، مثلا کوئی آدمی آئے میرے پاس کہ جی میں نے گھر میں پیسے نہیں ہیں، دانہ ڈالنا ہے، اناج ڈالنا ہے، تو آپ میری مدد کر دیں، میں اگر دے سکتا ہوں تو راشن ڈال دو اس کو، ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا تو میں کہوں یار یہ قرض لے جاؤ، مجھے جب ممکن ہو واپس کر دینا۔ یہ دوسرے تعاون کی، یہ بھی تعاون ہی ہے، یہ بھی انفاق ہی ہے، لیکن اس میں آپ نے واپس مانگ لیا کہ سال بعد 6 مہینے بعد جب آپ دے سکیں گے واپس کر دیجیے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ پہلی چیز ہے اللہ کی راہ میں دے دینا اس کو کہ ٹھیک ہے ابھی تم لے جاؤ، کھاؤ پیو جا کر، تمہارے ہو گئے، میں نے واپس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نہیں دے سکتے تھے کہ دے ہی دیں اس کو، تو آپ نے کہا بھی آپ لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن جب موقع ہوگا واپس کر دینا، سال بعد 6 مہینے بعد یا جب سہولت ہو دے دینا۔ یہ بھی انفاق ہے، لیکن اس میں صرف واپسی کا ایک آپ نے رکھ دیا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لوگے، یہ سود ہے۔ جب آپ قرض دیں گے مدد کے لیے، تعاون کے لیے، تو اس پر 1 روپیہ بھی آپ نہیں لیں گے۔ اس کی ایک مثال مثلا یہ ہو سکتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، میں نے اپنے ہمسایوں سے کہا جی ذرا کرسیاں مجھے دے دیجئے، میں مہمانوں کو بٹھانا چاہتا ہوں جو تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اور اگلے دن میں واپس کرنے جاؤں تو مجھ سے کرایہ مانگ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی بات ہے۔ تو ایک آدمی آیا مدد کے لیے تو مدد کر دیجئے، نہیں کر سکتے تو قرض دے دیجئے، لیکن اس پہ آپ پیسے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ نہایت بری حرکت ہے، نہایت گری ہوئی حرکت ہے۔ تو اس کو واضح رہنا چاہیے کہ سود اصل میں یہ چیز ہے کہ میں آپ سے کرسی ادھار لی کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور اگلے دن واپس کرنے گیا تو آپ نے کہا ابھی کرایہ لاؤ۔ تو وہ میں تو ہمسائے کے طور پر، ایک دفعہ ہم ایک لیکچر سیریز تھی تو میں نے 9 بڑے شہروں میں پنجاب کے، ڈیرہ غازی خان تک گئے تھے ہم، تو لیکچر دیے۔ تو ڈیرہ غازی خان گئے ہم، تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا جی آپ کیا کھائیں گے؟ وہ مال روڈ، اگر وہاں کے جو رہنے والے ہیں جانتے ہوں گے، چھوٹی سی سڑک ہے مال روڈ جو ان کی، تو انہوں نے بلایا اس ہوٹل میں، لے گئے اندر، ریسٹورنٹ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیا سب سے اچھی ڈش یہاں کی یہ ہے، سب سے اچھا کھانا یہ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کھلا دیں، آپ کھلانا چاہ رہے ہیں تو۔ انہوں نے کھانا پیش فرما دیا، وہ وہاں کا مشہور ہے نمک والا گوشت جو ہوتا ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اٹھنے لگے تو کہتے ہیں بل آپ دیں گے۔ میزبان وہ ہیں، ہم مہمان گئے ہوئے ہیں، تو سب سے مہنگا کھانا کھلا کے اگر فرض کر لیجیے ہمارے پاس نہ ہوتے تو کیا بنتا؟ تو اب میزبانی، یہ میزبانی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میزبانی نہیں ہوتی۔ آپ ہمیں دال کھلا دیتے اپنے گھر سے،
سوکھی روٹی دے دیتے وہ زیادہ بہتر تھی، بجائے اس کے کہ آپ نے ہماری جیب بھی خالی کی اور مہمان نوازی کے اوپر بھی تہمت آ گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اخلاقیات کے دائرے کی چیزیں ہیں، اس میں میزبانی ہی ہوتی ہے۔ ادھار کسی ہمسائے کو ادھار ہی ہوتا ہے، کسی کے تعاون کے لیے کوئی صوفہ کرسی کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہمارے بچپن میں تو یہ عام صورتحال تھی، جب بیٹھے خالی کرا لی اسے، بیٹھے ہوئے مہمان جا کر گھروں میں ایسا ہوتا تھا۔ ساتھ والے گھر کا لون لے لیا ہے، اس کا کوئی صحن ہے تو صحن میں چارپائیاں کرسیاں ڈال دی گئی ہیں، تو وہ ایک آسانی سے ہوتا تھا۔ اب اس کا کوئی کرایہ مانگنا شروع کر دے تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو قرض آپ نے دیا اور اس پہ کرایہ مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالمانہ اتنا ہے کہ گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں۔ مزارعین بیچارے جو ہوتے ہیں وہ قرض لیتے ہیں اور پھر اپنی زمینیں بیچ کے نکلتے ہیں، اس طرح کے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اب جو پیچھے کہا تھا کہ تم لوگوں نے اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ سے تقوی، جیسا کہ اللہ کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہود کے ساتھ رازداری والی دوستی نہیں کرنی، ہلکی پھلکی کوئی کاروباری معاملہ یہ وہ کر سکتے ہو، لیکن رازداری والی دوستی بالکل نہیں کرنی، اور اس سے بھی بچو تو بہتر ہے، یعنی جو دوسری دوستی ہے اس سے بھی بچو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آج یہ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس مقام پر کہ تم نے سود نہیں لینا۔ اگر آپ دیکھیں تو سود کے پیچھے بھی اہل کتاب ہی تھے، سارا نظام جو بنا ہوا تھا وہ اہل کتاب ہی نے بنا رکھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون انفاق کے طریقے پر کیا جائے، زکوٰۃ کے طریقے پر کیا جائے، وہ نہیں تو چلو قرض دے دو لیکن اس پر پھر کوئی اضافہ نہیں لوگے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقوی یاد رکھیے کہ آیت نمبر 102 میں بھی یہی تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب پھر یہاں پہ فرمایا کہ تم نے سود کس وجہ سے چھوڑنا ہے؟ تقوی کی وجہ سے۔ دنیوی نقصان ہوگا لیکن اللہ کے تقوی کی وجہ سے تم چھوڑو گے تاکہ تفلحون۔ پیسہ حاصل کر کے کیا ہوتا ہے؟ فلاح حاصل ہوتی ہے۔ پیسہ جب میں سود پہ قرض دوں گا تو پیسہ ہاتھ میں آئے، کمائی ہوگی، کمائی سے کیا ہوگا؟ ایک کامیابی ملے گی دنیا کے اندر، پیسے والا ہوں، روب داب بھی بن جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، اور جو چاہوں گا کھا پی بھی لوں گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کہ تقوی اختیار کرو تو وہ جو فلاح، اصل فلاح ہے وہ تمہیں ملے گی، لعلکم تفلحون۔ جو یہ عارضی فلاح ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پھر اس جملے کے اوپر ایک اور جملہ بولا اللہ تعالیٰ نے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بھی بچو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سود کا تعلق کفر سے نہیں، سود لینے والا کافر نہیں ہوتا۔ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ سود لینا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور آگ سے ڈرو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن آدمی سود نہیں لے سکتا، اس کا تقوی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنے بھائی جو مدد کے لیے آ گیا ہے اس سے سود لے، تو یہ کافروں کا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ ہمارے اوپر سختی ہے کہ ہم مسلمان بھی اس کاروبار میں کافی ترقی کر چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈر بچو اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جو آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے سود خور اس میں پڑے گا، یہ ہے جملے کا مطلب۔ اس کا جو مضمر معنی ہے کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس میں کون پڑے گا؟ سود خور پڑے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، یعنی کافر کی سزا اور سود خور کی سزا ایک ہی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ پچھلے جو بھی سودی معاملات کر رکھے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کے بعد یہ کاروبار مسلمانوں کو نہیں کرنا، جو کرے گا وہ
اس آگ میں پڑے گا جو کافروں کے لیے جلائی گئی ہے، اور جو آگ کافروں کے لیے جلائی گئی ہے وہ بجھائی نہیں جائے گی۔ یہ واضح رہنا چاہیے۔ بہت سخت مقام ہے، یعنی لوگ زیادہ تر حرب من اللہ والی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ بھی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں جنگ پہ آ جائے آدمی، وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بھی سخت ہے، اس سے بھی سخت ہے کہ اس آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس سے بچنے کے لیے سود چھوڑ دو۔ تو سود میں نے واضح کر دیا کہ قرض کے اوپر جو بھی آپ پیسہ اضافہ کریں گے وہ سود ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، یعنی اس آگ سے بچا لیا جائے۔ تو جو سود کا کام کر رہے تھے مومنین میں سے اس وقت، ان کو کہہ دیا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا روزگار یہ جب یہ ہو تو ان کو نہ کوئی اور کام کرنا آتا ہے، نہ وہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس آیت کے اوپر عمل کر لیا جائے، خاص طور سے جس کا کاروبار یہی ہو۔ یعنی اگر کسی کو زمین ہے تو چلو کھیتی میں سے کوئی سامان آتا ہوگا، جو کام یہی کر رہا ہو اس کے لیے چھوڑنا مشکل تھا۔ اس لیے دو باتیں اس میں بتا دی گئی سختی کے ساتھ، ایک یہ کہ تمہیں فلاح ملے گی، وہ فلاح جو دائمی ہے، اور دوسرا یہ بتا دیا گیا کہ اس آگ میں پڑو گے جو پھر کبھی بجھے گی نہیں، کافروں والی آگ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہمارے دین کی بنیادی تصورات میں سے ہے۔ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اس کو رسول کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب میرے چھوٹے بھائی کو بھیجیں کہ اسے کہو کہ میرے لیے دوا لے کر آئے، تو میں اگر اپنے چھوٹے بھائی کی بات نہ مانوں تو کس کی بات نہیں مانی میں نے؟ والد کی بات نہیں مانی۔ تو جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا وہ دراصل اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ تو اس لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا اطیع اللہ والرسول، تو یہ دونوں قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ ہم پہ لازم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی زبان سے، وہ ماننا پڑے گا، اور اس میں جو پیچھے ساری باتیں آ گئی وہ بھی، اور یہ بھی کہ سود کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں چونکہ سود کا مضمون چل رہا ہے تو اس لیے پہلا ذہن ادھر ہی جائے گا، باقی بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن یہاں سود کے اوپر توجہ رہے۔ تو یہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ دین کی بنیادیں اسی پر کھڑی ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو، تو اس کی اطاعت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور بھاگو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ متقین کے لیے تیار کیا گیا۔ اوپر اعدت للکافرین تھا اور یہاں پر اعدت للمتقین ہے۔ آپ دونوں کا جو معنوی خوبصورتی ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لفظوں کی جو مشابہت ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر چند قرآن مجید کی جو ادبیت ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبان کے اندر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبان کے اندر نہیں، خدا کی ذات کے اندر ہوتی ہیں، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ شاعری سے شغف رکھتے ہیں تو آپ نے غالب کو پڑھا ہوگا، میر کو پڑھا ہوگا اور اقبال کو پڑھا ہوگا۔ تینوں شاعر بلند پایہ شاعر ہیں، غالب، میر اور اردو کے، یعنی اگر پہلے تین شاعر چنے جائیں تو شاید انہی تینوں کا نام آئے شاید، ٹھیک۔ لیکن آپ اقبال کا رنگ اور ہوگا، غالب کا رنگ اور ہوگا، اور میر تقی میر کا رنگ اور ہوگا۔ تو لفظ وہی ہیں، مضامین بھی تقریباً وہی ہیں۔ میں نے ایک مضمون میں میر تقی میر کا عشق کا مضمون والے شعر لیے اور اقبال کے بھی لیے۔ تو میر تقی میر کا جو عشق تھا وہ ایک ناکام عاشق کا عشق، اور اقبال کا جو عشق ہے وہ عشق دل مصطفیٰ، پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں اٹھا دیا انہوں نے۔
تو اب وہ اسی مضمون میں اقبال جھلک رہا ہے اور اسی مضمون میں میر تقی میر جھلک رہا ہے۔ تو اب یہ زبان انسانوں کی زبان ہے عربی، لیکن اس میں خدا جھلکتا ہے۔ وہ جھلکنا جو ہے وہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کی طرح کا کلام ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ اس خدا کی جھلک اس میں ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں، ڈال ہی نہیں سکتے۔ تو میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اصلی پھول اور نقلی پھول کا جو فرق ہے وہی قرآن کا اور باقی انسانی کلاموں کا ہے۔ دور سے ہو سکتا ہے کہ اصلی نقلی پھول بھی لگے کہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ اس کو کبھی پکڑ کے کبھی سونگھ کے جان سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اصلی پھول نہیں ہے۔ تو اصلی پھول اور نقلی پھول میں جو فرق ہے وہی قرآن مجید اور ہمارے کلاموں کے اندر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو لفظوں کا ایک تھوڑا سا جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے جلائے تیار کر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُم، مغفرت کا مطلب گناہوں کو معاف کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ڈھانپنے کا مفہوم بھی ہے۔ میں نے ابھی بتایا غفور الرحیم ہے کہ چشم پوشی کرنا، ڈھانپ دینا۔ تو اب آگ سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ مغفرت، اللہ معاف کر دے گا تو آگ سے بچ جائیں گے۔ اور مغفرت کیا کام ہے؟ ڈھانپنا بھی ہے۔ تو آگ سے بچنے کے لیے چھتری کا کام کون کرے گی؟ مغفرت۔ تو اس طرح سے لفظوں کا استعمال دیکھیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے بھاگو جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین، یہ متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب لفظوں کا دیکھیے، اوپر تھا کہ سود نہ کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا النَّارَ، دو چیزیں اکٹھی کی تھی، اللہ سے ڈرو اور آگ سے بچو۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین، وہ دونوں کام کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لفظوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ آگ سے بچانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کوئی آڑ ہونی چاہیے۔ آڑ کون سی چیز بنے گی؟ خدا کی مغفرت۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ متقی۔ متقی کون؟ جو اللہ سے ڈرے اور آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جنت کا لالچ دیا کہ جنت اتنی بڑی تمہیں ملے گی کہ جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ چھوڑنا کیا ہے؟ چند روپے سود والے۔ ملنا کیا ہے؟ ارض و سماوات جتنی زمین جنت ملنی آپ کو۔ ایسا خوبصورت ہے، چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں، وعدہ ہے۔ تو جو اب میں نے بتایا تھا کہ سود کا کاروبار جس کا ہو وہ کچھ اور نہیں کرتا تو اس کو کیا بنے گا؟ اس کو بتایا کہ میں تمہیں کیا چیز دینا چاہتا ہوں، چھوڑ کر تو دیکھو سود کو، بے ایمانی چھوڑ کر تو دیکھو۔ تو اب یہ جو ہے پوری 2-3 آیتوں کے اندر اللہ نے اتنی چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ اب زمین و آسمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا ایک جنتی کا تو اس کی سرحد نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی جنت ملے گی کہ گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے گا تو اس کی حد نہیں آئے گی۔ یہ ایک آدمی کی، مجھے اور آپ کو جو جنت ملنی ہے اس کا بیان ہے، یعنی کہ سارے انسانوں کی جنت اتنی بڑی ہے، ایک آدمی کو جو ملے گی۔ تو یہاں چھوڑنا کیا ہے؟ سود۔ تو ابھی مضمون چل رہا ہے، ویسے بہت کچھ چھوڑنا ہے دنیا کے اندر تقوی اختیار کرنے کے لیے، لیکن یہاں چونکہ سود کا مضمون چل رہا ہے تو اس کے پہلو سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو جتنے بھی گناہ والی چیزیں ہیں وہ ساری چھوڑنی ہوں گی، تو یہ اتنی بڑی جنت ملے گی، زمین و آسمان جتنی اس کی چوڑائی ہوگی وہ ملنے والی ہے۔ آپ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اندازہ کیجیے نا کہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی یہ دنیا جو آپ کو ملنے والی ہے۔ اب یہ جہاں بھی سود کا ذکر ہوا ہے وہاں لازماً انفاق کا، زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، جہاں بھی ہوا ہے 3-4 جگہوں پر۔ تو یہاں پر بھی وہ بات آ گئی، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو
خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو غیب و غضب کو قابو کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو ایسے محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس آیت کے اندر، یہ ناقابل بیان، یعنی ایسی آیتوں میں سے ہے کہ اس کے لفظوں کا جو باہمی تال میل ہے وہ میں کبھی بھی سوچوں بیٹھوں اکیلے میں گرفت میں نہیں آتا، اتنا ایسا جڑا ہوا ہے۔ جیسے پچھلی میں نے کچھ بتائی، وہ بھی بہت ہلکی سی جھلک ہے، جو تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فقیر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اور ہی طرح کا مطالبہ ہے۔ پھر جن پہ ہم خرچ کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم خرچ کر دیں تو وہ ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں، مانگنے نہیں آتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر روز مانگنے آ جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے ایک فیملی کو سپورٹ کی ہم لوگوں نے، تو کوئی ہفتے بعد ہم ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن لے لیا ہوا تھا اور ایک وی سی آر لے لیا ہوا تھا، وہ سی ڈی پلیئر کہتے ہیں اس کو۔ تو ہم نے مدد کی تھی ان کے کھانے پینے کے لیے، بہرحال چپ کر کے واپس آ گئے ہوں۔ تو اب ان پر غصہ آ رہا تھا کہ کوئی کام کی چیز لیتے، کوئی کاروبار کر لیتے، کچھ کر لیتے، رقم بڑی دی گئی تھی ان کو۔ تو اب غصہ آیا تو کیا کریں گے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو پانے والے۔ تو اب انفاق کی بات ہوئی، انفاق کے ساتھ ہی غصے کو قابو پانے والے، اس طرح دیں گے کیسے؟ میں نے کئی خاندانوں کے جھگڑوں میں یہ دیکھا ہے کہ اپنا سگا بھائی زیادہ محتاج ہے، اس کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو ہے ہی نکما، وہ تو فلانا ہے، وہ تو فلانا ہے، تو غصہ اس پہ جو غصہ ہے اس کی وجہ سے اس کو مدد نہیں کر رہے۔ تو والکاظمین الغیظ اور خرچ کرنے میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ ویسے الگ سے بھی یہ دونوں اچھی صفات ہیں، جو تنگحالی اور خوشی میں، اچھے حالات میں اور تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایک الگ اچھی خوبی ہے، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ الگ ایک خوبی ہے۔ لیکن یہاں جو جوڑا گیا ہے تو انفاق اور غصے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو اللہ کو پسند کون ہے؟ جو ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو غصے کو پی جانے والا ہے، غصے کی وجہ سے نیکی سے رکنے والا نہیں ہے، غصے کی وجہ سے دوسروں کو تنگ کرنے والا نہیں ہے، غصے کی وجہ سے ذلیل کرنے والا نہیں ہے دوسروں کو۔ والکاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ جس آدمی کے اندر خدا خوفی اور دوزخ کی ڈر نہیں ہوگا، وہ اپنے ان خصائص پر قابو نہیں پا سکتا جو نقصان دہ ہیں۔ مثلا غصہ ہے، غصہ ہر ایک کے اندر ہے، لیکن کچھ قابو پا لیتے ہیں، کچھ نہیں قابو پا سکتے۔ تو کچھ تو مصلحت کے لیے ہم قابو پا لیتے ہیں، کبھی پیار کی وجہ سے۔ مصلحت کا مطلب ہے کہ میں آپ پہ اس لیے غصے نہیں ہو رہا کہ کل آپ سے کام لینا ہے، اندر غصہ تو بہت ہے لیکن میں ظاہر نہیں کر پاتا کہ آپ سے فائدہ لینا اٹھانا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنا بچہ ہے، اس نے حرکت کر دی ہے، وہی حرکت کوئی دوسرا کرے گا تو میں ہوتا اس کی ٹانگ توڑ دوں، اور اپنا بچہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات محبت اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب تب ہے کہ خدا کی خاطر غصہ ظاہر نہ کیا جائے، پھر یہ جنتی ہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، آگ سے ڈرنے والا ہے۔ والعافین عن الناس، غصے میں کیا کرتا ہے آدمی؟ دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ غصہ پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ محسنین ہیں۔ اوپر میں نے بتایا تھا کہ ظالمی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ غصے میں آ کر دوسروں کو ذلیل کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو پیسہ بٹورنے والے، وہ کون ہیں؟ ظالمی، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ جو معاف کر رہے ہیں، یہ جو ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور جو غصہ پی رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ محسنین ہیں، اپنے اوپر احسان کرنے والے ہیں، اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ تو مومن دراصل جب دوسروں سے حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، کہ آج میں نے اس کو گالی نہیں دی تو کل قیامت والے دن
میں اپنے اوپر فائدہ لے کر آؤں گا۔ تو یہ محسنین ہیں۔ محسنین کے 2-3 مطلب کیے گئے ہیں، دونوں تینوں کو واضح کر دیتا ہوں کیونکہ قرآن کی یہ بڑی موٹے بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظوں میں سے ہیں۔ ایک محسن کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یہ احسان کے نکلتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے جو نیکی کرنے والا ہے، اور تیسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا۔ تینوں مطلب میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ 4-5 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے یہاں مقرر فرمائی ہیں۔ تو چونکہ وقت ہو چکا ہے تو ہم یہاں روک لیتے ہیں، تو آگے چل کر اس کا محسنین کا ایک اور پہلو زیر بحث آئے گا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔